بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ OIC فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزارتی کانفرنس سے عمران خان کا خطاب، کہا ایک نہیں ہوئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کیف کے قریب اہم علاقے کو دوبارہ حاصل کر لیا، یوکرین کی فوج نے کیا دعویٰ۔ زیلنسکی نے کہا نیٹو رکنیت نہیں چاہیے، پوٹین بات چیت کریں۔ یوکرین بحران کے دوران بائیڈن یورپ دورے پر روانہ، کہا پوٹین کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ پر انڈیا کے ریسپانس سے بائیڈن مطمئن نہیں، امریکہ اور اتحادیوں میں دراڑیں سامنے آنے لگیں۔ اسرائیل، UAE اور ایجپٹ کے لیڈرز کی شرم الشیخ میں اچانک میٹنگ، نیوکلیئر ڈیل اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ایران نیوکلیئر ڈیل یقینی اور لازمی نہیں ہے، ویانا بات چیت کے دوران امریکہ کا بیان، کہا مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ بنگال میں TMC لیڈر کے قتل کے بعد کئی گھر جلا دیے گئے، 8 لاشیں ملیں۔ گورنر نے کہا ریاست میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل میں 80 پیسے کا اضافہ، گھریلو پکوان گیس سلنڈر پر 50 روپے بڑھ گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی OIC کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ملکوں کی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، مگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین میں دن دہاڑے ڈکیتی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ایک نئی پالیسی، ایک جیسی پالیسی اختیار نہیں کریں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ OIC فارن منسٹرز کونسل کی میٹنگ سے خطاب میں عمران خان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس لے لی ہے، اب انڈیا پر کوئی دباؤ محسوس نہیں ہو رہا ہے، کشمیر میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انڈیا کشمیر میں آزادی کا تناسب بدل رہا ہے تاکہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو مسلم مائنورٹی میں بدلا جا سکے۔ افغانستان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ایک مضبوط افغانستان سے ہی دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم کرے۔ عمران خان نے یوکرین جنگ بندی کے لیے OIC اور چائنا کی طرف سے کوششوں کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے اسلامی ملکوں کو غیر طرفدار رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کسی بلاک میں جانے اور جنگ کا حصہ بننے کے بجائے ایک رہ کر امن کے پارٹنرز بننا چاہیے۔ عمران خان نے OIC ملکوں کو اسلاموفوبیا کے خلاف یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد کی منظوری پر مبارکباد دی اور کہا کہ اسلام کا کسی بھی طرح سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ Founding fathers was to make an Islamic welfare state based on the state of Medina. So I came into politics 25 years ago because that was my goal. And just in this August gathering, let me just say, in the history of mankind, there was never a more just and humane state. Unfortunately, our children don't know about it. Even we in Muslim countries don't know that the modern state our Prophet created. Forget about Western countries or non-Muslims. How would they know about it when we ourselves don't understand that he created a state which laid the foundation of one of the greatest civilizations in human history for the next few hundred years. And that foundation was laid in the state of Medina. So what was that foundation? This is again what most people don't understand. And I'm glad that
Foreign Minister Wang Yi is here, because I want people to understand what was it that caused this great revolution, one of the greatest revolutions of all times. The state of Medina was one of the greatest revolutions. What was it? Number one, our Prophet was given the title in our holy book, the Quran, as Rahmatul lil Alameen, mercy for mankind, not mercy for Muslims. He came as a mercy for mankind. He came to unite mankind, not divide mankind. इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी वज़ीरों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ओआईसी दुनिया के 2 बिलियन से ज़्यादा मुसलमानों की आवाज़ है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ओआईसी मीटिंग के मौके पर एक पैगाम रवाना किया। उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कई चैलेंजेस का सामना है और हम सबको मिलकर उनसे निपटना चाहिए। दहशतगर्दी और तनाज़ात का हल इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सबसे अहम है। समझा जा रहा है कि ओआईसी मीटिंग में कश्मीर के बारे में भी एक करारदाद मंजूर की जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान, यमन, फ़लस्तीन, सूडान, लीबिया और सीरिया के मसाइल पर बात होगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क यमन के अवाम को इंसानी बुनियादों पर मदद दे रहा है। ओआईसी मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना है, जिस पर जुमे को नेशनल असम्बली में वोटिंग होने वाली है। 48वीं ओआईसी वज़ारती कॉन्फ्रेंस चारशंबे को भी जारी रहेगी। ईरान के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीन कॉज़ इस्लामी दुनिया के लिए सबसे अहम होना चाहिए। उन्होंने ओआईसी मीटिंग के मौके पर यह बात कही। खतीबज़ादा इस कॉन्फ्रेंस में ईरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि उसने दारुल हुकूमत कीव के करीब एक मज़ाफ़ती इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है और रशियन फौज को पीछे धकेला है। कीव धमाकों की आवाज़ों से गूंज रहा है। रशिया ने कई दिनों से दारुल हुकूमत कीव की घेराबंदी कर रखी है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। एक और शहर मारियोपोल पर भी रशिया के हमले जारी है और वहां पर नाकाबंदी है। मारियोपोल में पाबंदियों की वजह से मकामी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। मुसलसल हमलों की वजह से कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया ऐसे बम इस्तेमाल कर रहा है जिन पर पाबंदी है। इनमें फास्फोरस बम शामिल है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मारियोपोल, जो कभी 4.5 लाख लोगों का घर था, राख के ढेर में बदल गया है। यूक्रेन के एक ओहदेदार ने बताया कि नाकाबंदी के बाद से अब तक 45,000 लोगों को मारियोपोल से बाहर निकाला गया है। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि वो मारियोपोल से लोगों को बचाने की कोशिशों पर तवज्जो दे रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन के लोहांस्क इलाके में रशिया की ताज़ा शेलिंग में 2 लोग मारे गए और 3 जख्मी हुए। इस दौरान कीव एयरपोर्ट के करीब सिविलियन से कहा गया है कि वो वहां से हट जाएं। यूक्रेन के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बताया कि मुल्क में कम से कम 651 रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। रशियन हमले शुरू होने के बाद से 3,780 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान एक इंसानी राहदारी पर रशियन शेलिंग में 4 बच्चे जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर ने ये बात बताई। सदर ज़ेलेंस्की ने जापान की पार्लियामेंट से वर्चुअल खिताब किया। वो कई मुल्कों की पार्लियामेंट से इस तरह के खिताब कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो क्राइमिया के मुस्तकबिल और ईस्ट यूक्रेन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो उनसे आमने सामने की बातचीत करें। उन्होंने ये बात दोहराई कि वो ये वादा करने के लिए तैयार हैं कि वो नाटो की रुकनीत हासिल नहीं करेंगे। पोलैंड और डच लीडर्स ने रशिया के खिलाफ नई पाबंदियों के बारे में बातचीत की। अमरीकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन बहरान के दौरान यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो पोलैंड भी जाएंगे। वो यूरोपीय लीडर से मुलाकातें करेंगे और रशिया के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में गौर करेंगे। यूरोप रवाना होने से पहले बाइडेन ने कहा कि पुतिन अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने अंदाज़ा नहीं किया था कि हमारी ताकत क्या है। बाइडेन ने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि पुतिन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر رشیا کے حملے کے بارے میں انڈیا کے رسپانس پر تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا امریکہ کے ان اتحادیوں میں شامل ہے جس کا رسپانس متزلزل رہا ہے. واشنگٹن میں امریکی بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ پیسیفک اور نیٹو میں ایک متحدہ محاذ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا کو چھوڑ کر کواد ملک متحد ہیں. جاپان مضبوط ہے، آسٹریلیا بھی مضبوط ہے اور پوٹین کی جارحیت سے نمٹ رہے ہیں. انڈیا اب بھی رشیا کے ساتھ سستے داموں پر تیل خرید رہا ہے، حالانکہ امریکہ اور نیٹو ملک چاہتے ہیں کہ ماسکو کو الگ تھلگ کیا جائے. یوکرین جنگ کی وجہ سے امریکہ اور اس کے پارٹنرز کے درمیان تعلقات متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے تعلقات میں دراڑیں بے نقاب ہو گئی ہیں. مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بائیڈن چاہتے ہیں کہ رشیا کے خلاف تمام ملک ایک ہو جائیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود امریکہ کے اتحادیوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. مڈل ایسٹ میں امریکہ کے مضبوط اتحادی سمجھے جانے والے سعودی عرب اور یو اے ای بھی آنکھ بند کر کے امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای صاف پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مفاد میں کام کریں گے، آپ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے حکمرانوں نے بائیڈن سے فون پر بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. اسرائیل کے وزیر اعظم، یو اے ای کے کراؤن پرنس اور ایجپٹ کے صدر نے ایک اہم میٹنگ میں عالمی صورتحال کا جائزہ لیا. یہ میٹنگ ایجپٹ کے تفریحی مقام پر ہوئی. تینوں لیڈرز کی اس میٹنگ کا پہلے سے منصوبہ نہیں تھا. سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی پہل پر یہ میٹنگ ہوئی جو یوکرین جنگ میں صلح کی کوششیں کر رہا ہے اور اسے ایران نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے اندیشے ہیں. اس میٹنگ کے دوران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بھی غور کیا گیا. ایسوسیٹڈ پریس نے ایجپٹ اور اسرائیل کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ تینوں لیڈرز نے تجارتی معاملات پر بھی بات چیت کی. سی سی نے اس موقع پر کہا کہ ایجپٹ خلیج کے علاقے کی سیکیورٹی کا پابند ہے. یہ میٹنگ شرم الشیخ میں ہوئی جو ایک اہم ریسارٹ ہے. عراق کی شیعہ تنظیم کتائب حزب اللہ نے کہا ہے کہ ملک کے کردستان علاقے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے نیٹ ورک کی موجودگی کے نتیجے میں جنگ چھڑ سکتی ہے. لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے بات چیت کرتے ہوئے کتائب حزب اللہ کے ترجمان جعفر الحسینی نے عراق کو خطے کے دوسرے ملکوں پر حملوں کا لانچ پیڈ بنانے کے خلاف وارننگ دی. انہوں نے کہا کہ اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ کردستان علاقے میں اسرائیلی ایجنٹس آزادی سے پھر رہے ہیں اور کردستان کی علاقائی حکومت اسرائیل کو تیل دے رہی ہے. حشد الشعبی میں شامل کتائب حزب اللہ نے کہا کہ فلسطین کاز ان کے لیے سب سے اہم ہے اور اس معاملے میں فلسطین اور لبنان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا. یونائیٹڈ نیشنز نے سعودی عرب میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے. حال ہی میں حوثیوں نے سعودی عرب کے کئی اہم انرجی فیسلٹیز پر حملے کیے تھے جس کی وجہ سے ایک جگہ آگ لگ گئی تھی اور ایک جگہ تیل کی پیداوار متاثر ہوئی تھی. یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیتے ہیں اور ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تناؤ بڑھانے والی کارروائیاں نہ کریں. سعودی عرب نے یمن کے حدیدہ جانے والے ایک جہاز پر قبضہ کر لیا ہے. ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ فیول سے بھرا ہوا جہاز تھا. عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل الاسوسی نے فلسطین اور یوکرین بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر دوہرے معیارات پر تنقید کی. انہوں نے انڈونیشیا کے بالی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد کئی ملک آواز اٹھا رہے ہیں لیکن فلسطینی عوام کے ساتھ نفرت کے قابل جرائم اور قبضے پر دنیا نے خاموشی اختیار کی ہے اور فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے تیار ہے جس کے بدلے اس کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں گی. نیڈ پرائس نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل لازمی اور یقینی نہیں ہے اور واشنگٹن مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے. ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ بات چیت اہم مرحلے میں ہے اور بہت جلد کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. بنگال میں زبردست تناؤ پایا جاتا ہے جہاں پر ترنمول کانگریس کے ایک لیڈر کی ہلاکت کے بعد بعض گھروں کو جلا دیا گیا جس سے 8 لوگ مارے گئے. ویسٹ بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر نے ریاست کے بیربھوم ضلع میں وائلنس کی مذمت کی اور کہا کہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں اور قانون کی حکمرانی کا مذاق بنایا گیا. انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست تشدد کے کلچر اور لاقانونیت کی گرفت میں ہے. انہوں نے کہا کہ بیربھوم کے وحشتناک واقعے اور بربریت
شخصیت پر انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے، جہاں 8 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ترنمول کانگریس کے ایک لیڈر بہادر شیخ کی ہلاکت کے بعد ان گھروں کو جلایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 10 سے 12 گھروں کو کل رات عوامی ہجوم نے آگ لگا دی اور صبح پولیس نے لاشوں کو برآمد کیا۔ گورنر نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور اسے وحشتناک واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے ریاست کے چیف سیکرٹری سے اس بارے میں رپورٹ مانگی۔ گورنر نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ترنمول کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو حقیر مفادات سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس منوج مالویہ نے بتایا کہ اس کیس کے سلسلے میں اب تک 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹی ایم سی لیڈر بہادر شیخ کی لاش پائے جانے کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری نے ٹویٹر پر مرکزی مداخلت کا مطالبہ کیا اور علاقے میں دہشت کا ذکر کیا۔ منگل کو ویسٹ بنگال اسمبلی سے 22 بی جے پی ایم ایل ایز نے واک آؤٹ کیا اور چیف منسٹر ممتا بنرجی سے بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے بہادر شیخ جو ایک پنچایت عہدیدار تھا، نیشنل ہائی وے پر بموں سے حملے کا نشانہ بنا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ وہ مقامی سطح پر بہت مقبول لیڈر تھا۔ بہادر شیخ کے قتل کے سلسلے میں اب تک ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اور سابق چیف منسٹر اتر پردیش اکھلیش یادو نے اعظم گڑھ سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حالیہ اسمبلی الیکشنز میں اکھلیش یادو نے مین پوری کے کرہال حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ امکان ہے کہ وہ ایم ایل اے کی حیثیت سے برقرار رہیں گے۔ یادو اتر پردیش اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رامپور سے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اعظم خان فی الحال جیل میں ہیں۔ وہ رامپور صدر سیٹ سے ایم ایل اے برقرار رہیں گے۔ یہ استعفے ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب بی جے پی ریاست میں حکومت بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے اکھلیش نے کہا تھا کہ وہ عوام سے بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا انہیں ایم پی رہنا چاہیے یا ایم ایل اے۔ سورسز نے دنیا بھر سے کو بتایا کہ ایس پی چیف نے قریبی ارکان خاندان اور اہم لیڈر سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ اس قدم کا مقصد 2027 کے اسمبلی الیکشنز پر توجہ دینا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو پکوان گیس کی قیمت 50 روپے بڑھ گئی۔ تقریباً 5 مہینے بعد فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز کی وجہ سے فیول کی قیمتوں میں اضافے کو روک کر رکھا گیا تھا۔ ایل پی جی سلنڈر اب دہلی میں بڑھ کر 949 روپے 50 پیسے ہو جائے گا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ او آئی سی فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزارتی کانفرنس سے عمران خان کا خطاب، کہا ایک نہیں ہوئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کیف کے قریب اہم علاقے کو دوبارہ حاصل کر لیا، یوکرین کی فوج نے کیا دعویٰ۔ زیلنسکی نے کہا نیٹو رکنیت نہیں چاہیے، پوٹین بات چیت کریں۔ یوکرین بحران کے دوران بائیڈن یورپ دورے پر روانہ، کہا پوٹین کیمیکل ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ پر انڈیا کے ریسپانس سے بائیڈن مطمئن نہیں، امریکہ اور اتحادیوں میں دراڑیں سامنے آنے لگیں۔ اسرائیل، یو اے ای اور ایجپٹ کے لیڈرز کی شرم الشیخ میں اچانک میٹنگ، نیوکلیئر ڈیل اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ ایران نیوکلیئر ڈیل یقینی اور لازمی نہیں ہے، ویانا بات چیت کے دوران امریکہ کا بیان، کہا مشکل فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ بنگال میں ٹی ایم سی لیڈر کے قتل کے بعد کئی گھر جلا دیے گئے، 8 لاشیں ملیں۔ گورنر نے کہا ریاست میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل میں 80 پیسے کا اضافہ، گھریلو پکوان گیس سلنڈر پر 50 روپے بڑھ گئے۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراد سے خود نہیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.